अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए टाइगर फोर्स अनाउंस की है और इसके साथ वज़ीर आज़म रिलीफ फंड भी अनाउंस किया है। इसके हवाले से आज बात करूंगा और अपोजिशन के साथ रवैया, अपोजिशन क्या कर रही है आजकल, वज़ीर आज़म क्यों अपोजिशन की तजावीज़ नहीं मान रहे, टाइगर फोर्स क्यों ज़रूरत पड़ गई वज़ीर आज़म को, जब अपोजिशन ऑफ़र कर रही है, अपोजिशन पेशकश कर रही है अपना मुकम्मल गैर मशरू तावन करने के लिए। सूबे सिंध ख़ास तौर पर तावन की पेशकश कर रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म उनकी पेशकश और ऑफ़र्स जो हैं वो कबूल नहीं कर रहे, उनकी तजावीज़ नहीं मान रहे, अपनी मर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की है, चाइना की मिसाल दी, बहुत सारे ममालिक की मिसाल दी। इस पर आज बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म का या पीटीआई का जो टाइगर फोर्स है वो पहले ही मुतनाज़ा बन गया था। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा, नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ और दीगर लोगों ने इस पर एतराज़ात उठाए हैं और ये कहा है कि इसको वज़ीर आज़म कम अज़ कम अनाउंस न करें बतौर वज़ीर आज़म। अगर वो कर रहे हैं तो ये पूरी कौम को और तमाम जमातों के इसमें शामिल होना चाहिए। अगर कौमी ख़जाने से खर्चा किया जाएगा तो ये कोई पीटीआई का फंड नहीं है जिसमें से ये टाइगर फोर्स जो है वो लोगों में राशन तकसीम करेगी। हुमायूं अख्तर को मैं सुन रहा था, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन जमातों ने भी अपने फंड कायम किए थे अपने नामों से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने कायम किया था और दीगर जमातों ने भी इसी तरह के इकदाम किए हैं। तो पीटीआई एक जमात है, सियासी जमात है और हम इसको सियासी अगर नाम कोई समझा जाता है तो भले समझे, चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन हम इसको टाइगर फोर्स ही नाम देंगे और हमारा ये हक है, इस्तेकाक है, राइट है, जिस पर कमर ज़मान कायरा ने एक लॉजिक ये दी कि आपका बिल्कुल राइट है। आपका तब ये राइट है कि आप पीटीआई के नौजवानों पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स कायम करें जो रिलीफ के लिए काम करे, राशन तकसीम करने के लिए काम करे, लेकिन वो होना भी पीटीआई के अपने फंड में से होना चाहिए, कौमी ख़जाने में से नहीं होना चाहिए। और पीटीआई के किसी और जिम्मेदार को अनाउंस करना चाहिए था, न कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुल्क के वजीर आजम को। ये कमर ज़मान कायरा का लॉजिक था और ये ठीक लॉजिक था किसी हद तक। उन्होंने ये कहा था कायरा ने कि ये मुतनाज़ा बनेगा और पीटीआई के जो नौजवान इसमें वजीर आजम इमरान खान या उनकी जमात भर्ती करेगी तो वो अपने लोगों को, अपने वोटर्स को ज़्यादा उनका ख्याल रखेंगे, उनको खाना पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे। आम आदमी या दीगर जमातों के जो वोटर्स हैं उनके साथ वो इम्तियाजी सलूक रखेंगे। ये एक अच्छा काम है, इसको खामखा मुतनाज़ा न बनाया जाए। वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस पर शदीद तनकीद की है, तहफ़्फ़ुज़ात अपने शो पे किए हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने आज टाइगर फोर्स जो है वो अनाउंस कर दिया है। पहले तो ये कोई नई बात नहीं थी। 2 दिन पहले ही वज़ीर आज़म कोर कमेटी जो पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुई थी उसमें ये वज़ीर आज़म अनाउंस कर चुके हैं, बता चुके हैं, ये रिपोर्ट हो चुका है मीडिया में कि टाइगर फोर्स अनाउंस करेंगे। ये फैसला तो पहले कर दिया गया था, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ। तो आज नई बात तो कोई नहीं थी तकरीर में वज़ीर आज़म के कौम से खिताब में। जितनी भी बातें थीं वो पुरानी, कोई बड़ा कोई नया इकदाम नहीं था इसमें। तो बहरहाल ये मुतनाज़ा होने के बावजूद वज़ीर आज़म ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन ये आगे भी मुतनाज़ा ही रहेगा। अगर अपोजिशन या दीगर जमातें या कौम या आम आदमी दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये मुतनाज़ा रहेगा। चाहे कुछ भी वज़ीर आज़म सुरखाब के पर लग जाएं इसको टाइगर फोर्स को, उसके बावजूद ये मुतनाज़ा ही रहेगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि 5 से 7 दिन में, 1 हफ्ते तक हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे
اور اس کے کس طرف یہ جا رہا ہے، ٹائیگر فورس کس طرح کام کر رہا ہے، یہ لوگوں کو اس کے بعد آگے اس کا حکمت عملی طے کریں گے، لوگوں کو یہ کھانا پہنچائیں گے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں گے کہ سیلف کوارنٹائن کس طرح ہونی چاہیے، گھروں میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو انفارم کریں گے، اویئرنیس پیدا کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات وزیر اعظم نے اسٹارٹ کیا آج اپنے خطاب کا چائنا کے حوالے سے کہ چائنا میں 2 کروڑ آبادی جو ہے چائنا نے کوارنٹائن کر دی تھی اور ان کو بند کر دیا تھا، تبھی چائنا نے اس وبا پر کنٹرول کیا ہے۔ یہ وزیر اعظم نے اسٹارٹ ہی یہاں سے کیا ہے، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ چائنا نے کنٹرول اسی طرح کیا کہ انہوں نے لوگوں کو 2 کروڑ لوگوں کے شہر کو، پورے شہر کو بند کر دیا۔ اب جب آپ خود وزیر اعظم صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بند کرنے سے یا لاک ڈاؤن کرنے سے ہی اس وبا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ وہیں پر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ایسا، کیونکہ آپ لگ تو ایسا رہا ہے کہ آپ جواز تو یہ دے رہے ہیں کہ بھئی کچی آبادی کے لوگ بھوکے مر جائیں گے، دہاڑی دار بھوکا مر جائے گا۔ تو مجھے میں سوال یہ کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے کہ اس وقت دہاڑی دار جو مزدور ہے کہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، مجھے بتائیں۔ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں دہاڑی دار، کسی شاپنگ مال میں کام کر رہی ہیں، کسی کنسٹرکشنز کی بلڈنگ پہ کام کر رہی ہیں، کوئی مزدوری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں مزدور، جہاں پہ مزدوری ہے کہاں پہ یہ بتائیں۔ مزدور تو خالی بیٹھے ہیں، وہ ابھی بھی بھوکے بیٹھے ہیں گھروں میں، ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ پورے ملک میں، ایون اسلام آباد میں آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو اسلام آباد بھی تقریباً پورا بند ہے، ماں سوائے کریانے کے اور شاپس کے یا میڈیکل اسٹورز کے، سبزی والے کے یا فروٹ کے جو شاپس ہیں، ریڑھی والے ہیں، وہ تو یہ فروٹ کے جو ٹھیلے ہیں یہ تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی مارکیٹس بند ہیں، جو دکانوں پر، شاپس پر، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں جو لوگ دہاڑی دار ورکر جو کام کر رہا تھا وہ تو ابھی بھی گھر پر بیٹھا ہے۔ تو آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو وہ تھوڑی ذرا زیادہ سختی یہ ہوگی کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے تو یہ وبا کم پھیلے گی۔ اور سندھ کا تجربہ بھی آپ کے سامنے ہے، سندھ نے لاک ڈاؤن کیا، سندھ میں حالانکہ کرفیو کی صورتحال نہیں ہے، آج بھی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کرفیو ہمارے زیر غور نہیں ہے، کرفیو نہیں ہے سندھ میں، لیکن لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے سندھ نے، تو ذرا سختی کی ہے تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 6 نئے پیشنٹ آئے ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بڑے ہیں، سندھ جو آگے تھا 250 تک پہنچ گیا تھا تقریباً، پنجاب میں اس وقت ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا، اور پنجاب اب 600 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اور آپ سندھ کا دیکھ رہے ہیں تو سندھ 508 پر رک گیا ہے تقریباً، سندھ میں ریکوری بھی زیادہ ہو رہی ہے اور پیشنٹ نئے بھی کم آ رہے ہیں۔ تو سندھ کا بھی آپ کے سامنے ہے مثال کہ سندھ پر تنقید بھی کر رہے ہیں، چائنا کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ چائنا نے کیسے کنٹرول کیا، سندھ میں کنٹرول ہو رہا ہے، تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو تضادات کا ہیں وزیر اعظم کے قول اور فعل میں، یہ بھی بالکل کلیئر ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ایک طرف آپ تجاویز مان نہیں رہے، اپوزیشن سے تعاون وہ پیشکش کر رہی ہے، آپ ان کی پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ 6 دن ہو گئے ہیں، اپوزیشن نے تجاویز دی ہیں، اسپیکر اسد کیسر نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں تجاویز دی ہیں، 6 دن میں آپ نے کوئی ریسپانس نہیں دیا اپوزیشن کو، پھر نئے اب فورسز بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال بادشاہ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جب ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا جانا چاہیے، تو وزیر اعظم نے اسی دن ہی صحافیوں کو یا دوسرے دن بلایا تھا اور اس میں یہ کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ پاک فوج یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان اختلافات کی بھی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ میرے سے کسی دوست نے سوال بھی کیا ہے ابھی کہ کیا اختلافات چل رہے ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر میں ڈیٹیل سے پروگرام کروں گا، لیکن ابھی فی الحال وزیر اعظم کے استعفے کا کوئی بہرحال سین مجھے نظر نہیں آ رہا، جو میری اطلاعات ابھی تک ایسی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم اپنی من مانی ضرور کر رہے ہیں، نہ ISPR کی کوئی بات ماننی ہے انہوں نے،
نہ مان رہے ہیں، نہ اپوزیشن کی بات مان رہے ہیں، نہ صوبوں کی بات مان رہے ہیں. جو ان کے دل میں آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہو جاتے ہیں اور جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تضادات وزیر اعظم کے اس پورے اس میں مجھے نظر آئے. ایک اور بات کہ اپوزیشن نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن اپنی حکمت عملی طے کرے گی، اور اگر وزیر اعظم عمران خان اور حکومت اپوزیشن کی تجاویز نہیں مانتی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر قومی حکمت عملی، قومی پالیسی نہیں بناتی، حکومت اور وزیر اعظم اپنی انا نہیں چھوڑتے، ختم نہیں کرتے، تو اپوزیشن بہرحال اپنی حکمت عملی طے کرے گی. یہ اپوزیشن نے آپس میں ڈسکس کیا ہے، اپنے اپنے طور پر بھی الگ الگ جماعتوں نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر بھی یہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کا آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہے. تو پیپلز پارٹی نے پنجاب کی لیول پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل 31 مارچ کو پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. اس سے پہلے اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر آل پارٹیز کانفرنس بلا چکی ہیں، اس میں تجاویز مرتب کر کے حکومت کو دے چکی ہیں. لیکن اب پنجاب کی لیول پر، کیونکہ پنجاب میں کرائسس بہت تیزی سے بڑھا ہے، سندھ سے بھی آگے نکل گیا پنجاب، تو پنجاب کے حوالے سے اپوزیشن کی جماعتیں، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، وہ پریشان ہیں، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس لیے ظاہر پرواہ ہوتی تو اپوزیشن کی تجاویز چلیں، ساری تجاویز اپوزیشن کی آپ نہ مانیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری کی ساری اپوزیشن کی مانیں، لیکن کوئی ایک تجویز، 2 تجاویز، 3 تجاویز، کوئی تو اپوزیشن کی اچھی تجویز ہوگی جو آپ مانیں. ٹائیگر فورس بنایا ہے، دیکھیں ایک وزیر اعظم ریلیف فنڈ بھی قائم کیا ہے. اللہ کرے وزیر اعظم ریلیف فنڈ کا حشر بھی جسٹس ثاقب نثار کے ڈیم فنڈ جیسا نہ ہو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.